لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام ولكم فيها أسوة. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، یقیناً آج کی شب ضرورت نہیں ہے کہ انسان کچھ کہے. ہر حسینی آج کی شب سے محزون ہے، غمگین ہے، سوگ میں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک لفظ اگر سامنے آتا ہے تو اس سے ساری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، اسی میں سے کربلا اور خاص طور سے عاشور یا شب عاشور جیسے الفاظ ہیں کہ حسینیوں کو ضرورت نہیں ہے کہ ان سارے واقعات اور ان کے اوپر تفصیل سے بحث کرے اور پھر وہ اثر آئے. نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب انسان کے ذہنوں میں آتے ہیں، کانوں میں اس کی آوازیں آتی ہیں تو خود بخود انسان کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کا دل متوجہ ہو جاتا ہے. یقیناً جو گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ کیسے ہم کربلا سے عبرت حاصل کریں اور کیا پیغام اور کیا درس ہم کو ملا ہے، گفتگو حالات کے بدلنے اور لوگوں کے پلٹنے کے مطابق چل رہی تھی. عام طور سے جو حالات تھے آپ کے سامنے بیان کیے، بحث یہاں تک پہنچی کہ خاص لوگوں کا کیا طریقہ رہا ہے.
خواص جو ہوتے ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی مشن یا کوئی انجمن، کوئی تحریک، کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے تو ممکن ہے بنانے والے جو وہ ذہن ہوں وہ 1 2 4 5 ہوں، لیکن جب وہ پبلک پیلس پہ آ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر جتنے اس کے مخلص ہوتے ہیں، جتنے اس ہدف کے شریک ہوتے ہیں، جن کو وہ راستہ پسند آتا ہے اور ان کے اندر صلاحیت اور لیاقت پائی جاتی ہے، استعداد پائی جاتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ان کو بلایا جائے۔ اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کسی مشن کو شروع کیا تھا، ان کے مقصد کو سمجھنے اور پھیلانے والے اور ان سے زیادہ سمجھدار افراد مل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بانی تھے وہ موجود رہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اس مشن کو، اس انجمن کو، اس کمیٹی کو، جو لوگ اس قابل تھے انہوں نے اس کو آ کے سنبھال کے اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ ایک دنیا کی ایک کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہر مشن اور ہر تحریک کے کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو خاص آ جاتا ہے، جو مخصوص ہوتے ہیں۔ جب کوئی حکومت بنتی ہے، کوئی میجارٹی میں کوئی پارٹی آتی ہے، تو ساری پارٹی کے لوگ حکومت کے لحاظ سے خاص ہوتے ہیں، لیکن جو بالکل خاص الخاص ہوتے ہیں، جو بہت قریبی ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو منسٹری میں آتے ہیں، جن کو وزارت میں لیا جاتا ہے، جن کو نائب بنایا جاتا ہے، یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اس حکومت اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص افراد ہمیشہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی کچھ خاص افراد تھے، اور پیغمبر نے انہیں خاص ہونے کا درجہ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کیا تھا، اپنے کردار سے یہ ثابت کیا تھا، اپنی رفتار سے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ پیغمبر سے قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ قدم رکھ دے، رسول کے سامنے خدا کی اطاعت کے مطابق عمل کرے، تو وہ خود بخود پیغمبر سے قریب ہوتے گئے۔ پیغمبر کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر نے کسی کو، ایسوں کو کہ جو بعد میں پلٹ گئے ہوں، اپنے آپ سے نہیں بلایا تھا کہ تم آ جاؤ تمہاری ضرورت ہے، نہیں، لوگ خود سے آئے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان آنے والوں میں سے پیغمبر نے قوموا انی کہہ کے بھگا تو دیا تھا، نکال باہر تو کر دیا تھا بزم سے، لیکن یہ کہ تم آؤ کسی ایسے کو نہیں بلایا تھا کہ جس سے بعد میں خطرہ رہا ہو۔ لیکن جس کو اپنا کہہ کے بیان کیا ہے، جس کو ہم اہل بیت میں سے کہہ کے پیش کیا، پوری تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ کبھی پیغمبر یا اہل بیت پیغمبر کے خلاف گئے ہوں، ان کا کوئی عمل نہیں۔ جس کو کہہ دیا یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو وہ آخر عمر تک اہل بیت کا رہا ہے، چاہے وہ جناب سلمان ہو یا جناب ابوذر ہو یا دوسرے صحابہ ہوں۔ لیکن جو لوگ خود سے آ گئے تھے اور خاص الخاص پیغمبر اسلام کے زمانے میں بن گئے تھے، ان کے زمانے میں عرض یہ کرنا ہے کہ اگر جو قریبی ہیں، جو خاص ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کریں گے، اگر اپنی ذمہ داریوں کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے، تو پھر وہی سب کچھ پیش آئے گا جو کربلا کے حادثے کی صورت میں پیش آیا۔ یقیناً خاص کون ہوتا ہے، قریبی کون ہوتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خاص وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی مشن چلتا ہے
تو جو بھی اس مشن کے ساتھ ہو، چاہے وہ حق کا مشن ہو یا باطل کا مشن ہو، ضروری نہیں ہے کہ سارے مشن، ساری تحریک اور ساری انجمن حق کی ہو، نہیں. جب بھی کوئی پلان لے کے کوئی چلتا ہے تو چاہے وہ حق کا ہو یا باطل کا ہو، جو مائنڈ ہوتے ہیں، جو دماغ ہوتے ہیں، جو پالیسی کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ خاص افراد ہوتے ہیں، یہ قریبی افراد ہوتے ہیں. اور ہر طبقے میں، ہر جنریشن میں جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جو دانشمند ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ خود بخود خاص بن جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے، ممکن ہے بچپن کے 4 بچے ساتھ میں ہوں، 4 میں سے ایک پڑھ لکھ کے آگے بڑھ گیا ہو، ایک ڈاکٹر بن گیا مثلا، اچھا ڈاکٹر بن گیا تو سارے جتنے معاشرے کے لوگ ہیں، کلچر کے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیت اور کیپیسٹی کو، اپنی استعداد کو، لیاقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سب اس کے گرویدہ ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ خاص ہو گیا. پھر اب لوگوں کے راز بھی اس کے پاس ہیں، لوگوں کے گھر کی باتیں بھی اس کے پاس ہیں. اسی طریقے سے کوئی الگ سے نہیں آتا سماج میں، معاشرے میں جو عالم ہو جاتا ہے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے معاشرے اور سماج کا ایک اہم رکن بن جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، خاص اگر حق کے مطابق چلیں، یہ خاص میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک خاص وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو حق سمجھ کے حق کے مطابق چلتے ہیں، جو مشن ہوتا ہے اس کے مطابق رہتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے مشن پر قربان کر دیتے ہیں. اور اسی حق پسندوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اپنی دنیا، اپنی زندگی ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. پہلے وہ ہوتی ہے، بعد میں پھر ان کا مشن ہوتا ہے. تو جس مشن میں بھی پہلے گروپ کے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، جو اپنے کو اپنے مشن پہ قربان کر سکتے ہوں گے، جو جس سماج، جس معاشرے میں ایسے لوگ پائے جائیں گے کہ حق کو پہچانتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی نجی لائف کو وہ قربان کر رہے ہیں اپنے معاشرے پر، اپنے سماج پر. جس معاشرے میں، جس کلچر میں ایسا ہو جائے گا، وہ معاشرہ خود بخود ترقی کرتا جائے گا. کبھی وہ تنزلی کی طرف نہیں جائے گا، گرے گا نہیں، ہمیشہ ترقی کی منزلوں کو طے کرے گا. لیکن جس معاشرے میں دوسرے قسم کے لوگ زیادہ ہو گئے کہ جن کے لیے پہلے اپنی زندگی ہے، بعد میں مذہبی زندگی ہے، پہلے اپنی ذاتی زندگی ہے، بعد میں دوسرے ہے، جہاں یہ ہو گیا وہاں پر خود بخود تنزل کا شکار ہوتا جائے گا معاشرہ. وہ مشن، وہ تحریک جو انسان لے کے آگے بڑھا ہے، وہ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ امپورٹنٹ اپنی زندگی کو بنا لیا ہے. پہلے اپنا فائدہ دیکھے گا، پھر سماج کا فائدہ دیکھے گا، پھر معاشرے کا فائدہ دیکھے گا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جنرل ہے، بالکل کسی بھی معاشرے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ آپ اسلامی معاشرے میں اگر دیکھیں تو ان خواص نے کیا کیا ہے؟ خواص نے جو اہم رول ادا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے اہم رول جو کیا گیا ہے، جس کا آغاز ہو چکا تھا، کہ واقعہ کربلا کے پیش آنے میں خواص نے جو اپنا رول ادا کیا ہے کہ یا وہ خاموش بیٹھے رہ گئے ہیں یا مقابلے میں آ گئے ہیں. حسین کی حمایت میں نہیں اٹھے، حسین کی حمایت میں آگے نہیں بڑھے، خاموش رہے ہیں یا مقابلے میں آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں حق کے طرفدار اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کریں گے، وہ معاشرہ کبھی ایسے حالات میں نہیں پھنسے گا جس حالات میں اسلامی معاشرہ پھنسا تھا امام حسین کے سامنے. اگر اس خواص اپنے ذمہ داری پہ عمل کرتے تو ہرگز ایسا نہیں ہوتا. یقیناً جب دنیا طلبی آ جاتی ہے تو پھر انسان ان چیزوں میں گھر کے رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب خواص نے دنیا کی طرف توجہ کی،
دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو کہاں تک پہنچے؟ ہماری بات کہاں سے چلی تھی؟ پیغمبر اسلام نے جو معاشرہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اگر وہ اپنی حالت پہ باقی رہتا تو آج اسلام کی حالت یہ نہ ہوتی، سن 61 ہجری کا واقعہ پیش نہ آتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ دنیا طلبی سب سے بڑا عامل تھا کہ جو پیغمبر اسلام کے بعد یا پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو فتنے سامنے آئے ہیں، جو اختلافات سامنے آئے ہیں، وہ صرف دنیا سے محبت کرنے کی صورت میں تھا، دنیا کو طلب کرنے میں۔ پیغمبر اسلام کے سامنے لوگ دنیاوی امور میں لگ گئے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعے کو دیکھیں آپ، جنگ بدر میں جہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی وہاں پر بھی اس کا مظہر سامنے آیا۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، مسلمان جیتے، فوراً مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف ہونے لگا، لیکن پیغمبر خود موجود تھے، اختلاف کو ختم کر دیا اور اپنی عدالت اور اپنے فیصلے سے معاملہ ختم کر دیا۔ جنگ احد میں ہارنے کا سبب کیا ہوا تھا؟ پیغمبر اسلام، یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا طلبی کیا تھی۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ تم لوگ اس جگہ سے نہ ہٹنا، چاہے ہم شکست کھا جائیں چاہے ہم جیت جائیں۔ لیکن اس جگہ سے کچھ لوگوں نے جب اپنی جگہ کو چھوڑ دیا تو جیتا ہوا مسلمانوں کا لشکر شکست میں تبدیل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ جیتے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ مال غنیمت تو بہت زیادہ آیا ہے، کفار بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، فوراً اس کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ تو اب جن کو پیغمبر بیٹھا کے گئے تھے کہ تم چھوڑ کے نہ ہٹنا، انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم پیغمبر کی ذمہ داری کے مطابق یہاں پر کھڑے رہ گئے تو یہ مال جو ادھر بکھرا ہوا یہ ہمیں نہیں ملے گا۔ چھوڑ کر آئے، دشمن نے ادھر سے حملہ کر کے یہ مال لوٹنے والوں کو خون و خاک میں ملا دیا۔ تو آپ دیکھیں جنگ بدر اور جنگ احد میں دنیا طلبی دکھائی دے رہی، لیکن پیغمبر نے کنٹرول کیا سامنے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے بعد، پیغمبر کے سامنے بھی تھے لیکن پیغمبر کنٹرول کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے بعد آپ دیکھیں دنیا کو آباد کرنے کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، جس کا بیج سقیفہ سے بویا گیا تھا، جب وہ شروع ہوا تو آپ دیکھیں خلیفہ اول کے زمانے میں تو اتنا زیادہ اقتصاد اور اکنامک بہت زیادہ لوگوں کی ترقی پہ نہیں تھی، مدت حکومت مختصر تھی، بہت زیادہ ایسے ہی رواج نہیں ہوئی۔ لیکن خلیفہ دوم کے زمانے میں مکمل طریقے سے بہت شدید تھے، یہ اپنے ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ قوی تھے یہ، اور بہت خائف رہتے تھے لوگ۔ لیکن جب بیت المال کی ذمہ داری سونپی گئی تو بیت المال کی تقسیم لوگوں کے سامنے جو ہوتی تھی بڑے عدالت سے ہوتی تھی، لیکن پالیسی ایسی ڈیل کی گئی تھی، سیاست ایسی اپنائی گئی تھی کہ جب بیت المال تقسیم ہو رہا تھا تو جو خاصان تھے، جو قریبی تھے، جو قریبی بن گئے تھے، ان کا فائدہ زیادہ ہو رہا تھا اور نتیجے میں وہ سب مالا مال ہو رہے تھے۔ یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں تھا۔ چنانچہ خود خلیفہ دوم نے پہلا قدم جو اٹھایا، آپ فرماتے ہیں حضرت کہ اگر مجھ کو موقع مل گیا، اگر مجھ کو موقع مل گیا، موقع تو ملا ہی ہوا تھا، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم کو آئندہ حکومت کا موقع مل گیا تو ہم لوگوں کے ساتھ مساوات اور رعایت سے برتاؤ کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب شدید اعتراض ہوئے، بیت المال کی تقسیم میں لوٹ مچی، لوگ مالدار ہو گئے، قریبی لوگ آباد ہو گئے، تو اب پبلک کھڑی ہو گئی، اعتراض کرنا شروع کیا، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض۔ لوگ جب سامنے آ گئے تو اب آ کے انہوں نے تقریر کیا، اور تقریر میں فرماتے ہیں کہ اگر اب ہمیں آج کے بعد موقع مل جائے تو ہم بیت المال کی عدالت سے تقسیم کریں گے، رعایت سے لوگوں کو بانٹیں گے، یہ فرمایا انہوں نے۔ اور اس کے بعد اس طریقے سے کہ اگر کوئی سرخ ہے تو اس کو سیاہ پر ترجیح نہیں دی جائے گی، وہ فوقیت و برتری نہیں رکھے گا، کوئی عرب ہے تو عجم پر اس کو فضیلت نہیں ملے گی، میں ویسے ہی عمل کروں گا جیسے پیغمبر اسلام عمل کرتے تھے اور جیسے شیخ اول خلیفہ اول عمل کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ دیکھیں، چاہنے والے اس سے جو بھی مطلب نکالیں، لیکن ایک سیاست کا سچا سیاست مدار جو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ خود اعتراف فرما رہے ہیں کہ اب تک جو کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ خلیفہ دوم کے بارے میں کہ خلیفہ دوم اگر قبلے کو
مکہ مکرمہ سے تبدیل کر کے بیت المقدس کی طرف لیتے جاتے اور مسلمانوں سے کہتے کہ اسی طرف نماز پڑھو، تو مسلمانوں کا عالم یہ تھا، کیونکہ ان کو دنیاوی ان کے اعتبار سے ان کی ضرورت مال دے دے کے پوری کی جا رہی تھی، ان کا جیب بھرا جا رہا تھا، ان کا پیٹ بھرا جا رہا تھا، تو وہ ہرگز اس پر اعتراض نہ کرتے، بلکہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز میں سے 1 وقت کی نماز گھٹا کر یہ 4 ہی وقت کر دیتے تو بھی مسلمان کھڑا نہ ہوتا، اس لیے کہ مسلمانوں کو مال مل رہا تھا اور وہ اپنے پیٹ کو بھر رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے جو مورخین نے بیان کیا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ یہ خلیفہ دوم کے بارے میں ہے۔ خلیفہ سوم کے دور میں تو تمام خاصان پیغمبر جتنے تھے سب کو حکومت میں لا کے شامل کیا گیا، اور جس طریقے سے مال کو دیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے کہ اعتراض کی دنیا آباد ہو گئی، اور بری طرح سے اعتراض ہوا اس کے اوپر، بری طرح سے اس پر اعتراض ہوا، یہاں تک کہ بیت المال کے خزانہ دار زید ابن ارقم نے آ کے کہا کہ اس وقت جب 2 لاکھ درہم ابو سفیان کو دیا گیا انعام کے طور پر، 1 لاکھ درہم مروان کو دیا گیا انعام کے طور پر، تو جناب زید ابن ارقم جو بیت المال کے خزانہ دار تھے انہوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بیت المال کا حقدار کوئی اور ہے اور آپ اس طریقے سے دے رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں صلہ رحم کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں آپ نے جتنا دیا تھا اس کا کئی گنا اپنے خاندان والوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ حالات تھے۔ تو اس کے بعد زید ابن ارقم سے کہا کہ کنجیاں یہاں رکھو اور چلے جاؤ۔ خزانے دار سے کہا کہ کنجیاں یہاں رکھو اور چلے جاؤ، اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آپ 1 لاکھ درہم کے بجائے 100 درہم بھی مروان کو دیتے تو وہ حقدار نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے دنیا کی لذتوں میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مولا علی کے زمانے میں بھی مشکلات ایجاد کیا، 4.5 سال کی مختصر سی حکومت میں یہ جتنے خاصان پیغمبر تھے جو پیغمبر کے قریبی تھے، تو اب یہ تینوں خلفاء کے زمانے میں تو ان کو بڑے بڑے عہدے مل گئے، منصب مل گئے، دولت مل گئی، ان کے گھر آباد ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے پہلے پکا گھر جو پتھروں اور سیمنٹ سے اور ان چیزوں سے بنایا گیا ہے، خلیفہ سوم نے تعمیر کروایا اپنا گھر، اتنا مال ان کے پاس آ گیا تھا۔ ورنہ لوگ وہی لکڑیوں کے گھر میں، وہی کھجور کے درختوں کے گھر میں، مٹیوں سے گھر بنا کے رہتے تھے، پتھر کا گھر نہیں بنتا تھا اس زمانے میں۔ لیکن پتھروں کو تراش کے پتھر کا جو پہلا گھر بنایا ہے خلیفہ سنم نے بنایا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب جو خاصان پیغمبر تھے، مولا علی کی حکومت نے مشکلات کیا کہ فلاں کو رکھا جائے، فلاں کو نہ رکھا جائے، مجھے وہاں کا گورنر بنایا جائے، مجھے اتنا ملا۔ مولا علی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنے ہیں سب باطل ہیں، برابر ہیں، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جو، جب بیت المال کی بات آئے گی تو سب کو جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی دیا جائے گا۔ جب عزت و کرامت کی بات آئے گی تو ان کی جتنی دنیا میں خدمات ہوگی لوگوں میں، معاشرے میں، اس خدمت کے عوض میں انہیں اور سوا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جب بیت المال بانٹا جائے گا تو جو قریبی تھا اس کو دیا جائے گا، نہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت کب سامنے آئی کہ جس وقت مولا کائنات اس دنیا سے گئے تو مولا امام حسن کے ساتھ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا، جتنے خاصان پیغمبر تھے سب معاویہ کی طرف چلے گئے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ یہ معاشرہ تھا، یہ کلچر تھا۔ جبکہ تعلیمات پیغمبر کیا تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ اعلان کرتے تھے لوگوں کو دنیا کے سے نہ محبت کرو، دنیا سے نہ چپکو، دنیا تمہارے لیے کوئی نہیں۔ بار بار کہتے تھے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری خطا اور ساری غلطیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ پیغمبر کی یہ تعلیم تھی۔ ہم سب سے بھی یہی پیغام ہے، ہم سب کے لیے بھی جو ہم اس وقت موجود ہیں، جو ہم پیغام حسینی کو حاصل کر رہے ہیں، کہ پیغمبر کا یہ اعلان ہے کہ دنیا سے مت چپکو، دنیا کو نہ اپناؤ، دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے، تم دنیا کے لیے نہیں خلق کیے گئے ہو۔ یہ روایت میں ہے کہ تمہیں
دنیا کے لیے نہیں خلق کیا گیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے۔ دنیا کو اپنے دل سے نہ لگاؤ، دنیا کی محبت دل میں نہ اتارو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کبھی تمہیں سیر نہیں کرے گی، کیونکہ ایک دم صاف اعلان ہے کہ منہومان لا یشبعان، دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ طالب العلم طالب الدنیا، علم کا طلب کرنے والا بھی کسی منزل پر جا کے ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے۔ دنیا کا طلب کرنے والا بھی کسی منزل پہ جا کے نہیں رکتا۔ تو بار بار پیغمبر منع کرتے تھے کہ دنیا کی محبت میں نہ گرو۔ اور یہی نہیں، پیغمبر کے منع کرنے کے علاوہ خود پیغمبر کے بعد امام مولا کائنات نے فرمایا حب الدنیا راس الفتن واصل المحن، دنیا کی محبت تمام فتنوں کی جڑ ہے اور تمام مشکلات کا اصلی بنیاد ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا سے اتنا دور کرتے تھے، اتنا دور کیا تھے، پھر بھی دنیا کی محبت میں گھرے جا رہے ہیں، دنیا میں الجھے جا رہے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون۔ الناس عبید الدنیا، دنیا کے غلام ہیں لوگ دنیا کے غلام ہیں، عبید الدنیا، دنیا کے غلام ہیں دنیا میں۔ اور دین کیا ہے؟ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسُنَتِهِمْ، دین ان کی زبان پر جاری ہے، صرف ایک چند الفاظ ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو زبان سے ادا ہونے والی باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر چیز دل سے کہی جا رہی ہو، بہت سی باتیں انسان صرف زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کے غلام بن گئے ہیں، دین ان کی زبان پر صرف لفظوں کی صورت میں چپکا ہوا ہے، لائق علی السنتہم۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَاشِهُمْ، جب تک ان کی دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے گزرتی رہے گی، اقتصاد اور رفاہ میں رہیں گے، اچھے طریقے سے یہ زندگی گزارتے رہیں گے، تو یہ دین سے چپکے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغام امام کا ہم سب کے لیے ہے۔ ہم کو اتنا دنیا میں الجھا دیا گیا ہے کہ ہم تو جب دعائیں بھی پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس دعا سے رزق میں برکت ہوگی۔ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس کا کتنا ثواب ہے۔ نہیں، ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اپنے آپ کو خود اٹھا رہے ہیں، اوپر لے آئیں، ابھار کر ان چیزوں میں یہ ثواب بیان کیا گیا ہے، یقیناً بیان کیا گیا ہے ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ہم ساری زندگی صرف ثوابوں کے اور اسی چکر میں لگے رہیں گے کہ خدا سے قریب ہونا ہے، خدا سے قریب ہونا ہے؟ نہیں، آپ آ چکے، خدا کے قریب ہو چکے، اب خدا کے لیے عمل کو انجام دیجئے، اب اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دیجئے، اپنے اعمال کو حسین کے لیے انجام دیجئے۔ شب عاشور ہے، آپ دیکھیے کہ حسین کہاں ہے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں حسین کس جگہ ہے، اس کو دیکھیں ہم۔ شہزادی کائنات جناب زہرا ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کب تک ثوابوں میں الجھے رہیں گے؟ یقیناً ثواب ملے گا۔ جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ روایتوں میں ہے کہ فلاں کام کا فلاں ثواب ہے، انسان کو اگر اس نے سوچ کر اس کو انجام دیا تو پھر انسان ان روایتوں میں جو کچھ آیا ہے اس کے اعتبار سے عمل کرے گا، وہ ثواب ملے گا۔ ثواب ہمیں ملنا ہے، ثواب ہمارے ہاتھوں سے نہیں جانے والا ہے، لیکن ہم خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کریں۔ خدا سے قریب، اب جب ہم دعاؤں میں آ گئے تو اب ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس سے ہمارا رزق بڑھے گا، کس سے ہماری عمر بڑھے گی، کس سے ہماری دنیا اچھی چلے گی۔ نہیں، ہم دعا کو دعا کے لیے پڑھیں، ہم قرآن کو قرآن کے لیے پڑھیں، ہم سوروں کو سورے کے لیے پڑھیں کہ خدا نے کہا ہے کہ تم اس کو پڑھو گے تو اس سے ہماری عبادت ہوگی۔ ہم یہ نہ دیکھیں، یہ تو وہی ہے کہ یحوطونہ، اپنے دین سے یہ اسی وقت اس کو اختیار کیے ہوئے ما درت معایشہم، جب تک ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ زندگی اچھی گزارنے کے لیے اگر ہم دین سے چپکے رہے تو ہم اسی خطاب میں آ جائیں گے جس کو مولا نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا بُحِثُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے، جب بلا و مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ان کو چھانٹا جاتا ہے، ان کی چیکنگ کی جاتی ہے بلاؤں کے ذریعے، تو قلت دیانون، تو دیندار بہت کم نکلتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟
یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا دین ہماری دنیا تک محدود ہے. جب خدا نے ہمارا ایک کان پکڑ کے ہمارا ہلا دیا اور کسی بلا میں مبتلا دیا تو ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے. نہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب اس وقت کر رہے ہیں، کربلا سے پہلے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی یہ خطاب ہے لوگوں سے کہ اس طریقے سے ہے. لیکن خواص جتنے تھے، یہ آفت دنیا کی ان کے ساتھ تھی، اور اس طریقے سے اکٹھا ہو رہے تھے. آپ دیکھیں کہ بزرگ شعراء نے اس بات کو لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا طلبی اس حد تک بڑھ گئی، دنیا سے محبت خاص لوگوں کی اس حد تک بڑھ گئی کہ ثقیفہ میں اکٹھا ہوئے اور پھر امام حسین کو خطاب کر کے کہا کہ آپ کے قتل کی بنیاد تو وہاں رکھی جا چکی تھی، کربلا میں سامنے آئی ہے. یہ سب کس بنیاد پہ تھا؟ یہ صرف دنیا طلبی کی بنیاد پہ تھا. خود آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا دنیا کی باتیں نہیں ہوئی ہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایک صلوات پڑھے محمد والے. معاف کیجیے گا، آواز ساتھ نہیں دے رہی بالکل. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات پیش آئے، خواص نے کیا کیا ہے آپ تاریخ میں دیکھیں اگر تو معاویہ نے جو خاص الخاص تھے ان لوگوں کو اپنے قریب رکھا اور ان سے وہ خدمتیں لی ہیں کہ جو کبھی اسلام کے نام پر انجام نہیں دے سکتے تھے. مغیرہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر چکے ہیں، مغیرہ کو کوفے اور بصرے کا گورنر بنایا. ٹھیک ہے، کوفے اور بصرے میں حکومت کر رہا ہے. جب یہ احساس ہوا کہ تھوڑا بہت اس کی حکومت اچھی جا رہی ہے اور میری مقبولیت کم ہو رہی ہے تو پیغام بھیجا کہ ہم تمہیں بہت جلدی ہٹانے والے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کی محبت کتنی ہے. مغیرہ نے فوراً معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے نہ ہٹاؤ، وقت یہ ہے کہ تمہاری عمر زیادہ ہو چکی ہے، یزید کی ولایت عہدی اور یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے لوگوں سے بیعت لے لو. اور مغیرہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ 10,000 افراد کو شام روانہ کیا. یہ سب کوفے اور بصرے سے اکٹھا کیے گئے تھے اور یہ گئے ہیں 10,000 آدمی. تو معاویہ نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا تمہارے باپ نے ان کو کتنے میں خریدا ہے، ان کا دین کتنے میں بکا ہے؟ تو اس نے کہا 30,000 درہم میں. ان 10,000 آدمیوں کو ہر ایک کو 30,000 درہم دے کے آمادہ کیا تھا کہ جاؤ یزید کی بیعت کرو. دین کہاں تھا؟ مسلمانوں کا دین کہاں تھا؟ 30,000 درہم میں اپنا دین بیچ دیا. جو کہا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں. عمرو عاص آیا معاویہ کے پاس، یہ سب قریب تھے، عمرو عاص وغیرہ یہ سب قریب تھے رسول اللہ کے زمانے میں. مسلمانوں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا، یہ اور بات ہے پہچانا نہیں تھا. تو اب عمرو عاص جب آیا معاویہ کے پاس تو معاویہ نے کہا کہ میری بیعت کر لو. کہا اتنی آسانی سے اپنا دین تمہیں دے دوں؟ تو یہ بھی خوب پہچانتے تھے ایک دوسرے کو. تو یہی پوچھا کیا چاہیے؟ تو کہا مصر کی گورنری چاہیے، مصر کی حکومت دے دو. کہا ٹھیک ہے، اپنا مکمل دین خود اعتراف کر رہا ہے کہ اپنا دین تمہاری بیعت کر کے بیچ دوں. معاویہ کی بیعت کب کی؟ اپنا دین کب بیچا؟ اس وقت بیچا معاویہ کے ساتھ کہ جب مصر کی گورنری مل گئی اور اتنا مال اکٹھا کیا کہ عمرو عاص کے بیٹے نے کہا کہ یہ سب میرا نہیں ہے. اس کے مرنے کے بعد یہ بیت المال کا ہے. تو معاویہ نے کہا سب بھیج دو یہاں، کوئی لے نہیں رہا تھا اس کے گھر کا مال، کی تو دوسروں کا مال ہے. معاویہ نے کہا سب ہمارے پاس بھیج دو. اس طریقے سے دنیا طلبی تھی. آپ دیکھیں مغیرہ ہو یا ان لوگوں کا حال یہ تھا
کہ دنیا میں الجھے جاؤ اور دنیا کو اکٹھا کرتے جاؤ. دین پر اپنے کو نہیں قربان کرنا ہے, دین کو اپنے اوپر قربان کر دینا ہے. یعنی دین کو اپنا وسیلہ بنایا, دین کو ذریعہ بنایا اور دین کے ذریعے لوگوں پر حکومت کیا اور حکومت کو بادشاہی میں بدلا. اب اس کے بعد دین وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, دین وہ نہیں ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے, دین وہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے پہنچایا تھا, دین وہ نہیں ہے کہ جو ان کی آل اور اولاد پہنچا رہی تھی, دین وہی ہے جو حکومت کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ حالات تھے. ایسے حالات میں اور کیا سامنے آئے گا جب چاروں طرف سے انسانوں کے, مسلمانوں کے دین کے اوپر اس طریقے سے بدلا. سب سے بڑی آفت یہ جو تھی واقعہ کربلا کے پیش آنے میں, کہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ یہی تھے کہ عوام اپنے حکومت, الناس علی دین ملوکہم, جس راستے پر بادشاہ چلتا ہے اس پر لوگ عوام چلتے ہیں, جس راستے پہ حکومت چلتی ہے, جس ڈرے پہ چلتی ہے حکومت اسی پہ چلتے ہیں. لیکن خود خواص جتنے تھے, یہ خاص لوگ بھی, یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو دنیا کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تھے. جس کو بھی دیکھا, جس کے پاس آپ جس کے قریب جائیے, ٹھیک ہے مولا کے زمانے تک اگر اپنے سامنے کھل کر نہیں آئے تھے, لیکن امام حسن کے زمانے میں سب کھل کر سامنے آ گئے تھے. پورے لشکر کے ساتھ جا کے معاویہ سے مل گئے. کیوں؟ اپنے دین کو آباد کرنے کے لیے نہیں, دنیا کو آباد کرنے کے لیے. دین سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. دین اس وقت تک ان کے پاس تھا جب تک ان کو حکومت نہیں ملی تھی. دین اسی وقت تک جب ان کو دولت نہیں ملی تھی. جب ان کو دولت مل گئی, حکومت مل گئی, منصب مل گیا, مقام مل گیا, تو دین پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو یہی عمل میں تھا کہ اذانوں سے بھی محمد کا نام مٹایا جائے. لوگوں کے دلوں سے تو مٹا ہی دیا ہے, اب لوگوں کی زبان پر جو نام اسلام کا چل رہا ہے اسے بھی مٹایا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ذمہ دار دین تھا, جو دین کا وارث تھا, جو دین کا حقیقی ذمہ دار تھا, اس نے کہا کہ اگر اس طریقے سے مسلمانوں کے دین کا بربادی کی جائے گی تو میں سامنے آؤں گا. اور یہ آواز دیا, یہ اعلان کیا, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی. یہ کس نے اعلان کیا تھا؟ یہ حسین کی طرف سے اعلان ہوا تھا. اگر محمد کا دین نہیں بچ سکتا سوائے میرے قتل کے, تو اے تلواروں آؤ اور مجھے لے جاؤ. یہ امام نے ارشاد فرمایا ہے. آپ دیکھیں حالات ایسے بنائے گئے تھے کہ یزید حکومت تک پہنچا. تو آپ نے دیکھا, میں نے جو سوالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ کیوں ایسا ہوا تھا, جو سب سے اہم وجہ کہ جس سے ہمیشہ ہمیں مکتب حسینی کا پیغام سمجھ کر اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ کبھی ہمیں دنیا طلبی کی طرف نہیں جانا چاہیے. جتنا آپ دنیا سے قریب ہوں گے دنیا آپ کو اپنے قریب لے جائے گی. مثل الدنیا کا مثل ماء البحر. یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی آپ نے؟ فرماتے ہیں معصوم کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کے جیسی ہے. کلما شربہ ازداد عطشا. جتنا زیادہ پیے جاؤ گے سمندر کا پانی اور پیاس بھڑکتی جائے گی. کبھی خدا کرے ایسی نوبت نہ آئے کہ سمندر کا پانی پیا ہو آپ نے, لیکن اگر منہ میں چلا گیا ہو تو محسوس ہوتا ہے کتنا نمکین کیسا پانی ہوتا ہے. آدمی کی پیاس نہیں بجھ سکتی, پیاسا سیراب نہیں ہو سکتا سمندر کے پانی سے. جتنا بھی پیا جائے اور بھڑکتی جائے گی. نمکین پانی ہے, پیاس اور بھڑکتی جائے گی. تو امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے, سمندر کے پانی کے جیسی ہے. جتنا پیو گے اور پیاس بڑھتی جائے گی, پیاس ختم نہیں ہوگی. دنیا سے جتنی محبت کرو گے اتنا ہی محبت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی, لیکن دنیا سے دوری اختیار کرو. ہمارے امام نے کہا غری غیری, جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دو, کسی اور کے قریب آنا. امام نے دنیا کو اپنے سے ہٹایا. امام دنیا اگر چاہتے تو بار بار یزید کی طرف سے یہ پیغام آ رہا تھا کہ بیعت کر لو, جو چاہو گے سب تمہیں دے دوں گا. لیکن امام نے کہا کہ نہیں, ذلت کے ساتھ یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ہمارا شیوا نہیں ہے. حیات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. عزت کے ساتھ ہمیں موت اختیار کرنا بہتر ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ حالات ہوئے تو امام کربلا تک پہنچے.
اور پھر لوگوں کے دین اتنے زیادہ ختم ہو چکے تھے، دین کے اعتبار سے بالکل 0 پوائنٹ پر آ چکے تھے کہ زبان سے تو بلایا تھا. اگر کوفے سے دامہ خط لکھنے والے افراد عقیل کا ساتھ دیے ہوتے تو کربلا کا نقشہ یہی ہوتا. اگر کوفے سے حسین کو خط لکھنے والے افراد جس طریقے سے حسین کو بلایا تھا اگر بلایا ہوتا تو یہی ہوتا نقشہ؟ نہیں، کچھ اور ہوتا. ساتھ نہیں دیا لوگوں نے جو خاص تھے. تو کربلا کے میدان میں امام نے کہا، اے شہباز ابن ربیع، تو نام لے لے کے امام نے کہا تم نے خط نہیں لکھا، تم نے ہمیں خط نہیں لکھا، ہمیں نہیں بلایا. تو ادھر سے جواب میں انہوں نے کیا دیا؟ جب دیکھا کہ لشکر میں شرمندگی ہو رہی تو کہا کہ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت کر لیجئے یزید کی، ہم آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں رکھیں گے. تو امام نے کہا کہ نہ میں ذلت کے ساتھ بیعت کروں گا اور نہ میں غلاموں کی طرح فرار کروں گا. میں ہوں سامنے، میں اپنے نانا کے دین کو بچا کر رہوں گا. ہاں زادارو، یہ واقعہ کربلا پیش آیا. اس واقعہ کربلا سے پہلے شب عاشور آئی. وہی شب عاشور جو آج کی شب ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً محرم کا چاند نمودار ہوا تھا تو آپ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو 10 روز ہیں، مولا پہ روئیں گے، گریہ کریں گے، بی بی زہرا کے رومال میں اپنے آنسوؤں کو جمع کرائیں گے، حسین کو پرسہ دیں گے، حسین کو ان کے 71 جانثاروں کا پرسہ دیں گے، زہرا کو 72 شہیدوں کا پرسہ دیں گے. کتنا آپ نے سوچا تھا، کیا کیا ارمان تھا آپ کے دل میں، کیسے ماتم کریں گے، کیسے فرش عزا بچھائیں گے. لو عزادارو، سارے ارمان دلوں میں رہ گئے، سب ارمان دل میں رکھے رہ گئے اور شب عاشور آ گئی اور عاشور کا ہنگام آنے والا ہے. یقیناً اب تک اگر پرسہ نہیں دیا ہے، اب تک اگر ماتم نہیں کیا ہے، اب تک اگر عزاداری نہیں کیا ہے، عزادارو ہم کتنا بھی کر لیں سب کم ہے. حسین کی قربانی، حسین کو راضی کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت حسین نے جناب زہیر قین کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا تو ایک مرتبہ مولا کے چہرے کی جو زیارت کی تو فرمایا، حل رضیت انی یا سیدی، اے میرے آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہی پیغام تھا زہیر کا کہ تم کچھ بھی کر ڈالو، تم کچھ بھی کر ڈالو، لیکن مولا کی قربانی کے سامنے تمہارے اعمال کی کوئی وہ نہیں ہے. عزادارو شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی اور کیا ہنگام تھا کربلا میں. عزادارو شب عاشور کا کیا منظر تھا. یہ جنگ 9 ہی کو ہو جاتی، لیکن جب 9 کو چھوٹے موٹے حملے ہوئے تو امام نے کہا کہ جاؤ اور 1 شب کی مہلت لے لو. حسین، دشمنوں کی طرف سے جواب میں پیغام آیا 1 دن اور زندہ رہ لو. امام نے کہا ملعونو، میں یاد خدا اور خدا سے اپنی عبادت اور خدا کی یاد کو مکمل کرنے کے لیے صرف اور صرف عبادت کے لیے رات میں صرف عبادت کے لیے میں نے مہلت لی ہے. عزادارو آپ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. وہ کام جو حسین نے کربلا میں کیا تھا، آپ حسین کے اوپر آنسو بہا کر، حسین کا ماتم کر کے، حسین کی یاد منا کے جیسے وہ عبادت بسر کر رہے تھے آپ بھی بسر کر رہے ہیں. یقیناً دیکھیے ہمارا وقت آج کی شب عاشور میں 1 لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، ہمارا وقت کسی اور کام میں نہ لگ جائے، ہمارا تصور کربلا سے ہٹنے نہ پائے. شب عاشور جس طریقے سے لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں کہ شب عاشور حسین کے خیموں کی طرف سے جب کوئی گزرتا تھا تو اس طریقے سے عبادت و نماز کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہر خیمے سے جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. عزادارو اس طریقے سے ہر خیمے میں ہر جگہ پر اس طریقے سے اہتمام تھا. عبادت خدا میں مشغول، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول، کوئی نماز میں مشغول، کوئی دعا میں مشغول، ہر ایک عبادت میں مشغول. یہی تو وجہ تھی کہ جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین خیمے کے طلایہ پھرنے کے لیے نکلے اور دیکھنے کے لیے نکلے کہ کیا حال ہے، تو ہر ایک عبادت خدا میں بسر کر رہا تھا.
ہر ایک عبادت خدا میں بسر کر رہا تھا۔ اے عزادارو، یہی تو حسین دیکھ رہے تھے کہ اچانک نافع آئے، اور نافع ابن حلال جب آئے تو کہا نافع ہر ایک خیمے میں موجود ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو تنہا باہر دیکھا تو چلا آیا۔ اے نافع، مولا کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی؟ کل جب تنہائی میدان کربلا میں کھڑے ہو کے المن ناصرین کی صدا بلند کرے گے تو کہاں رہو گے؟ نافع اچھا تو آ ہی گئے ہو تو آؤ سنو نافع۔ اور اس کے بعد نافع کو لے کے بڑھے، خیموں کی حفاظت کرتے ہوئے مقتل کی طرف گئے۔ شب عاشور نافع کو بلایا یا نہیں، نافع خود آئے، ساتھ میں لے کے گئے، اور اس کے بعد ایک ایک زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اے نافع، وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پر، یہاں پر ہمارا ننھا ششمہ علی اصغر مارا جائے گا۔ اے نافع، وہاں دیکھ رہے ہو وہاں میرے کلیل جوان علی اکبر کو برچھی لگے گی۔ اے نافع، وہ جگہ دیکھ رہے ہو اس جگہ پر حبیب نے مظاہر مارے جائیں گے۔ اے نافع، وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں ابو الفضل العباس ترائی سے آتا ہوا مارا جائے گا۔ اے نافع، وہ جگہ دیکھ رہے ہو نشیب، وہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا۔ اور اے نافع، یہ تیڑا دیکھ رہے ہو یہ تلہ زینبیہ ہے، اس پر زینب کھڑے ہو کے دیکھ۔ لو عزادارو، حسین نے نافع کو ایک ایک واقعہ بتایا، ایک ایک واقعہ بتایا، اور اس کے بعد جب مولا خیمے کی پشت پہ آئے تو نافع نے کہا اے نافع مولا، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آخر یہ کون ہے جو کہ خیمے کے باہر آ کے رو رہا ہے؟ نافع قریب گئے مولا کے ساتھ، نافع نے کہا سے مولا نے کہا اے نافع، ارے یہ کوئی اور نہیں رو رہا ہے، ارے تم نے محسوس کیا جیسے جوان بیٹے کی ماں کوئی ماتم کر رہی ہو، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، شب عاشور ہے، امام نے نافع سے گفتگو کی۔ ایک مرتبہ نافع جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، نافع جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، امام خیمے کے اندر چلے گئے، اور جب دیکھا امام نے خیمے کے اندر گئے تو گفتگو شروع ہوئی، نافع نے بھی گفتگو کو سن لیا۔ اور وہ گفتگو کیا تھی؟ جناب زینب نے بھیا سے پوچھا اے بھیا، ارے آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کل آپ کے اوپر قربانی دیں گے؟ یہ اس وقت کہا ہے جناب زینب نے کہ جب جناب زینب کو یہ خبر مل چکی تھی کہ ہر طرف خیمے میں ہر ایک کس کو سمجھا رہا ہے، کئی جب لیلا اپنے بیٹے علی اکبر کو سمجھا رہی ہیں کہ کل تمہیں سرخ رو کرنا ہے، ارے باپ پر قربانی دے دینا، ام فروہ جناب قاسم کو سمجھا رہی ہیں اے قاسم کل چچا پہ قربانی دینا ہے، ارے زینب انو محمد کو سمجھا چکی، بتا چکی کہ کل کیا کرنا ہے، ہر ایک اپنے وارث کو سمجھا چکا، اپنے امانت کو بتا چکا کہ کل کیا کرنا ہے۔ اب جب سب مطمئن ہو گئے، عبادت میں مشغول، تو اب جب بھیا کو دیکھا تو اب تو یہ دیکھا کہ بنی ہاشم سے مطمئن ہو گئی، ہر ایک بنی ہاشم لڑنے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے۔ تو اس وقت آواز دیا اے بھیا، کیا اصحاب کا بھی امتحان لے لیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جیسے ہی جناب زینب نے یہ کہا، ارے نافع پلٹ کر اصحاب کے خیمے کی طرف آئے اور آواز دیا اے حبیب، ارے غضب ہو گیا، ارے شہزادی کو ہماری وفاداری پہ اطمینان نہیں۔ عزادارو، جیسے ہی جناب حبیب نے سنا، آواز دیا آؤ سب، اور چلتے ہیں شہزادی کے خیمے کے قریب۔ جیسے ہی کہا سب نکل آئے حبیب کی آواز پہ، ہر ایک چلا آیا، تمام اصحاب و انصار باہر آئے، بنی ہاشم بھی آئے۔ امام نے جناب حبیب نے کہا نہیں تم لوگ بیٹھو، بنی ہاشم کو خیمے میں روکا، اور اس کے بعد شہزادی کے خیمے کے قریب آئے اور آواز دیا اے شہزادی، اے شہزادی، ارے اگر آپ ہمیں حکم دے تو ابھی ہم اپنے اپنی تلواروں سے اپنا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، ارے ہم اپنی جانوں کو، ارے اگر ہمیں بار بار قتل کیا جائے اور 70 مرتبہ مارا جائے اور 71 مرتبہ پھر پوچھا جائے تو ہم حسین پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
اجرکم علی اللہ، آزادارو وہ منزل بھی آئی کہ ہر طرف سے یہ شب عاشور، ہر طرف خیموں سے کہیں اذان کی آواز، کہیں نماز کی آواز، کہیں دعاؤں کی آواز، کہیں جوش و جذبے کی آواز، ہر طرف سے جب مطمئن ہو گئے صبح عاشور نمودار ہوئی۔ اے آزادارو جہاں پر جب ایک ایک کا نام سنایا گیا محضر شہادت میں تو جناب قاسم کا نام نہ آیا، تو جناب قاسم نے پوچھا کہ چچا میرا نام نہیں ہے؟ تو امام نے ایک جملہ کہا، امام نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، اور تمہارا ہی نہیں ششبہ بچے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ عزادارو جیسے ہی علی اصغر کا نام لیا جناب قاسم کو جوش آیا، اے بابا اے چچا کیا یہ دشمن خیمے میں چلے آئیں گے؟ کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا۔ لو عزادارو عصر عاشور جب حسین نے آواز دی، ارے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ارے حسین کی آواز کا فضا میں گونجنا تھا، تو عزادارو حسین کی آواز میں وہ گرج تھی، وہ دکھ درد تھا کہ ہر طرف سے حسین کی آواز پہ کوئی آواز نہ دیا، لیکن یہ لشکر کے جو فوجی تھے یہ اپنی جگہ پر جنازے ان کے ہل گئے۔ خیمے میں اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا۔ اے عزادارو ارے بیویوں کے آوازیں گریا بلند ہوئی، جناب قاسم جناب امام حسین کی جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اور اب وہ منزل بھی آئی کہ امام حسین کے کانوں تک آواز گئی۔ امام پلٹ کر آئے، ارے جنگ کرتے کرتے واپس جب آئے تو پوچھا اے بہن زینب کیا ہوا؟ آواز دیا اے بھیا ارے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ عزادارو امام نے کہا لاؤ میرے بچے کو، میں سمجھ گیا۔ امام نے جناب علی اصغر کو لیا، اصغر کو لے کے چلے۔ سکینہ نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ارے لے کے جا رہا ہوں ارے شیر غار کے لیے پانی طلب کرنے کے لیے۔ جیسے ہی مقتل میں پہنچے اصغر کو سامنے دکھایا، جلتی ریتی پر رکھ دیا، ارے آواز دیا ارے اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے تو اس بچے پہ رحم کر دو۔ جواب میں المرا کا تیر آیا۔ اے عزادارو فانقلب الصبی یدا ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اے عزادارو حسین نے اصغر کو اٹھایا، اصغر کو لے کر آئے۔ ارے وہ عمل جو کل آپ انجام دیں گے، جس وقت آپ انا للہ کہیں گے، ارے رزن بے قضائی کہیں گے، ذرا سوچ لیجئے گا کہ حسین نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ خالی ہے لیکن حسین کے ہاتھوں پہ ششمائے کا جنازہ تھا۔ لو عزادارو حسین نے ہمت کر کے جنازے کو خیمے کے قریب پہنچایا۔ سکینہ پاس آئی، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، ارے مجھے بھی پانی چاہیے۔ حسین نے آبا کا دامن پلٹا، سکینہ نے منہ پہ تماچے لگ مارے، آئے میرا بھیا اصغر، آئے میرا بھیا الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا۔